تیسری صدی کے جن علماء کرام اور محدثین نے علم حدیث کی توسیع و اشاعت کے لیے گراں قدر خدمت سر انجام دیں، ان میں امام مسلم کا نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ امام مسلم فن حدیث کے اکابر ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابو قریش نے کہا کہ دنیا میں حدیث کے صرف 4 حفاظ ہیں، امام مسلم ان میں سے ایک ہیں۔ امام مسلم کا اصل نام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کرشاد کشیری ہے۔ آپ خراسان کے ایک وسیع اور خوبصورت شہر نیشاپور میں بنو کشیر کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ امام مسلم کی ولادت کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے آپ کا سال ولادت 202 ہجری لکھا ہے اور امام ذہبی نے آپ کا سال ولادت 204 ہجری بیان کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوئی تو آپ نے علم حدیث سیکھنا شروع کر دیا۔ فن حدیث کو امام مسلم نے انتہائی لگن اور محنت سے حاصل کیا اور بہت جلد نیشاپور کے عظیم محدثین میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ علم حدیث کی طلب میں امام مسلم نے متعدد شہروں کا سفر بھی کیا۔ نیشاپور کے اساتذہ سے اکتساب فیض کے بعد آپ حجاز، شام، عراق اور مصر بھی گئے اور ان گنت بار بغداد کا سفر کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور دیگر مورخین نے امام مسلم کے اساتذہ میں امام بخاری کا ذکر بھی کیا ہے۔ امام مسلم گندمی رنگ، بلند قامت اور وجیحہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ سر پر عمامہ بھی باندھتے تھے۔ امام مسلم نے کبھی بھی علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، کپڑوں کی تجارت کر کے اپنی نجی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ امام مسلم کی خدمات اور ان کے کمالات کو ان کے اساتذہ اور آپ کے ہم عصر لوگوں نے بے حد سراہا ہے۔ ابو عمرو مستملی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسحاق بن منصور احادیث لکھوا رہے تھے اور امام مسلم ان احادیث میں سے انتخاب کر رہے تھے۔ اچانک اسحاق بن منصور نے نظر اوپر اٹھائی اور کہا کہ ہم اس وقت تک خیر سے محروم نہیں رہ سکتے جب تک امام مسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ امام مسلم کے ایک اور استاد محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ مسلم علم کا خزانہ ہے اور میں نے اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ امام مسلم کی عمر کا اکثر حصہ روایت حدیث کے حصول کے لیے مختلف شہروں میں سفر کرتے ہوئے گزرا۔ اس کے باوجود آپ نے بہت سی کتب تصنیف کی۔ یوں تو امام مسلم نے کئی یادگار تصانیف چھوڑی، لیکن جو مقام صحیح مسلم کو ملا وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ صحیح مسلم کتب احادیث میں صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح کی تصنیف کا خود سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض شاگردوں نے درخواست کی کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کروں جس میں بلا تکرار احادیث کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ان کی درخواست پر اپنی صحیح کی تصنیف کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ایک دن مذاکرے کی مجلس میں امام مسلم سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس وقت آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ گھر آ کر اپنی کتابوں میں اس حدیث کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ قریبی کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی رکھا ہوا تھا۔ امام مسلم کی استغراق کا یہ عالم تھا کہ کھجوروں کی مقدار کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو سکی۔ آپ اس ٹوکری میں سے کھجور کھاتے رہے اور حدیث ملنے تک کھجوروں کا ٹوکرا خالی ہو گیا، اور غیر ارادی طور پر آپ کا زیادہ کھجوروں کو کھا لینا ہی آپ کی موت کا سبب بن گیا۔ اور اس طرح 24 رجب 261 ہجری اتوار کے دن شام کے وقت آپ کا وصال ہو گیا اور اگلے روز پیر کے دن آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔